ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو دو انتہائی خوفناک اور ڈراؤنے واقعات کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ حقیقت میں لوگوں کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے ایک لڑکی اور اس کے بھائی کا۔ ایک نوجوان لڑکی اور اس کا چھوٹا بھائی جو کہ اپنے دادی کے گھر میں کچھ دنوں کے لیے رکے تھے۔ ایک دن ان کی دادی کسی کام سے ایک دوسرے شہر گئی اور اسے رات وہیں پر رکنا تھا۔ پیچھے یہ دونوں بہن بھائی اس گھر میں اکیلے تھے۔ اب جب رات ہوئی تو وہ لڑکی اس گھر کے ایک کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی، جہاں دوسرے بیڈ پر اس کا بھائی سو رہا تھا۔ اب سونے سے پہلے اس لڑکی نے سارے دروازے اور کھڑکیاں چیک کی اور انہیں اچھی طرح سے بند کر دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ اب کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے باہر سے کچھ آواز آنا شروع ہو گئی۔ جب اس نے غور سے سنا تو وہ ایک عورت کی آواز تھی جو کہ صرف ہیلو پکار رہی تھی۔ اب وہ لڑکی اٹھی اور مین دروازے کے قریب گئی تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں پر کون ہے۔ اس نے ایک کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، جہاں پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو سیدھا اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جیسا کہ اسے پتا ہو کہ وہ اسی کھڑکی سے اسے دیکھے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہیلو پکارا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ اس کی ہنسی بہت ہی ڈراؤنی تھی۔ اب وہ لڑکی ڈر گئی اور واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگ کر چلی گئی۔ اب کچھ وقت اسی طرح خاموشی کے ساتھ گزر گیا اور اسے لگا کہ اب وہ عورت چلی گئی ہے۔ اس کے بعد اچانک کھڑکی پر زور زور سے دستک شروع ہو گئی۔ جب اس لڑکی نے کھڑکی پر سے پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہی عورت وہیں پر کھڑی مسکرا رہی ہے اور بار بار اسے ہیلو پکار رہی ہے۔ وہ لڑکی فوراً وہاں سے بھاگی اور اوپر کے ایک کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ اب صبح ہونے تک وہ وہیں پر چھپی رہی اور دن کو اپنی دادی کے آنے پر اسے یہ سب کہانی سنائی۔ اس کی دادی نے بھی اسے بتایا کہ اس نے بھی اس عورت کو پہلے کئی جگہوں پر دیکھا ہے، جو کہ اسے دیکھ کر خوفناک انداز میں مسکراتی ہے اور ہیلو پکارتی ہے۔ کچھ دنوں بعد وہ لڑکی اور اس کا بھائی اپنے گھر آ گئے اور اس کے بعد اس نے کبھی اس بوڑھی عورت کو نہیں دیکھا۔ آج کی دوسری کہانی ہے ایک 18 سالہ لڑکے کی جو ایک ہائی اسکول میں پڑھتا تھا۔ وہ اس اسکول میں پارٹ ٹائم کام بھی کرتا تھا۔ اب ایک رات اسے اسکول میں رات کی ڈیوٹی دینی تھی۔ اس دن اس کا سینئر جلدی گھر چلا گیا اور اس سے کہا کہ تم کرسیوں کو بیسمنٹ میں پہنچا دینا اور پھر اسکول کو لاک کر دینا۔ اب اس نے تمام کام ختم کرنے کے بعد رات 9 بجے کرسیاں بیسمنٹ میں پہنچانا شروع کر دیں۔ اسکول کے بیسمنٹ میں بہت سی فضول چیزیں اور کباڑ پڑا تھا، جس میں بہت سے آرٹ مینیکنز اور سٹیچوز بھی تھے جن پر پردے ڈالے گئے تھے۔ اب جب وہ لڑکا دوسری بار وہاں کرسیاں لے کر گیا تو اس نے نوٹس کیا کہ ایک مینیکن کے اوپر سے کپڑا ہٹایا گیا ہے، جبکہ جب وہ پہلی بار آیا تھا تو وہاں پر کپڑا پڑا ہوا تھا۔ اب اس نے آس پاس اس کپڑے کو تلاش کیا اور وہ اسے ایک کونے میں کسی چیز پر پڑا ہوا دکھائی دیا۔ اب وہ آہستہ سے اس کے قریب گیا، لیکن اس کپڑے کے نیچے کچھ ہل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور وہاں سے بھاگ گیا اور اوپر جا کر اپنے سینئر کو فون کیا کہ اسکول میں کوئی موجود ہے۔ اب اس کے سینئر نے اس سے کہا کہ وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور اگر وہاں کوئی چیز موجود ہے بھی تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے وہاں سے نکالے۔ اب وہ لڑکا دوبارہ بیسمنٹ میں گیا جہاں وہ کپڑا فرش پر پڑا تھا اور اس کے نیچے جو بھی چیز تھی وہ جا چکی تھی۔ اب اسے محسوس ہوا کہ چھت کے اوپر کوئی چیز رینگ رہی ہے اور تیزی سے حرکت کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ چیز اس کے بالکل اوپر آ کر رک جاتی ہے
और उसमें से ज़ोर ज़ोर से खौफनाक आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। वो लड़का फ़ौरन वहाँ से भागता है और स्कूल के गेट को बंद करते ही घर भाग जाता है। अगले दिन उसका सीनियर आकर बेसमेंट में हर जगह चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता और वो तमाम कपड़े मैनिकन्स के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से पड़े होते हैं जैसे वो वहाँ रखे गए थे। लेकिन वो लड़का इस वाक़े से बहुत डर जाता है और इसके बाद वो दोबारा कभी काम पर वापस नहीं आता।